السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب نہایت پاکیزہ اور شاندار ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب والد اور والدہ دونوں کی طرف سے قریش کے اعلیٰ ترین اور شریف خاندانوں سے ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب 24ویں پشت پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے اور 40ویں پشت پر حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کی طرف سے سلسلہ نسب یوں ہے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم۔ حضرت عبداللہ آپ کے والد کا نام تھا اور حضرت عبد المطلب آپ کے دادا تھے، جو قریش کے سردار اور بہت باوقار شخصیت تھے۔ انہوں نے ہی زمزم کا کنواں دوبارہ کھودا۔ حضرت ہاشم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا تھے، جن کے نام پر بنو ہاشم کا قبیلہ مشہور ہوا۔ یہ سلسلہ نسب عدنان تک پہنچتا ہے اور عربوں میں یہ بات معروف ہے کہ عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ والدہ کی طرف سے سلسلہ نسب آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام حضرت بی بی آمنہ بنت وہب تھا۔ حضرت آمنہ کا تعلق بھی قریش کے ایک معزز خاندان بنو زہرہ سے تھا۔ ان کا سلسلہ نسب بھی 5ویں پشت پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کے سلسلہ نسب سے جا ملتا ہے۔ اسی طرح آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد اور والدہ دونوں کی طرف سے آپ کا تعلق قریش کے سب سے معزز اور شریف خاندان سے تھا۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب ہمیشہ شرافت اور پاکیزگی کا حامل رہا ہے۔ اس میں کوئی ایسا فرد شامل نہیں جس پر کوئی عیب یا بدنامی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق قریش کے قبیلے سے تھا، جو اس وقت پورے عرب میں سب سے معزز اور طاقتور قبیلہ سمجھا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق بنو ہاشم کی شاخ سے تھا، جو قریش میں سب سے زیادہ شریف اور معزز سمجھی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے، جو نبوت کا سلسلہ ہے۔ اسی طرح آپ کا نسب زمینی اور آسمانی شرافت کا حامل ہے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب نہ صرف عربوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک فخر کا باعث ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سب سے بہترین اور پاکیزہ خاندان کا انتخاب فرمایا۔ بنو ہاشم ایک انتہائی معزز اور اہم قبیلہ ہے، جس کا ذکر اسلامی تاریخ میں بار بار آتا ہے۔ اس قبیلے کا تعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہونے کی وجہ سے اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ بنو ہاشم کی شان و شوکت اور تاریخی پس منظر۔ بنو ہاشم کا نسب ہاشم بن عبد المناف سے جا ملتا ہے۔ ہاشم بن عبد المناف پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا تھے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی بنو ہاشم کو مکہ
مکرمہ میں بہت عزت اور مقام حاصل تھا۔ ان کی کچھ نمایاں خصوصیت اور منصب یہ تھے: سخاوت اور مہمان نوازی۔ ہاشم بن عبد المناف اور ان کے خاندان کی سخاوت ضرب المثل تھی۔ وہ حجاج کی مہمان نوازی کا خصوصی اہتمام کرتے تھے۔ بنو ہاشم مکہ کے کامیاب تاجروں میں شامل تھے۔ ہاشم بن عبد المناف نے ہی عرب میں سردی اور گرمی کے تجارتی سفروں کی بنیاد رکھی۔ جب آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو بنو ہاشم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا۔ اگرچہ کچھ لوگ اسلام نہیں لائے، لیکن انہوں نے قبائلی عصبیت کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل حفاظت کی۔ خاص طور پر حضرت ابو طالب نے، جو اس وقت بنو ہاشم کے سردار تھے، قریش کے شدید دباؤ کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اس حمایت کی ایک نمایاں مثال شیب ابو طالب کا واقعہ ہے، جہاں بنو ہاشم نے تمام تکالیف برداشت کیں۔ بنو ہاشم میں بہت سی ایسی شخصیات شامل ہیں جنہوں نے اسلام کی تاریخ پر گہرے اثر مرتب کیے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی اور اسلام کے بانی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد، خلفائے راشدین میں سے چوتھے خلیفہ اور اہل تشیع کے پہلے امام ہیں۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، جن کی اولاد نے عباسی خلافت کی بنیاد رکھی۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، جو سید الشہداء کے لقب سے مشہور ہیں۔ آج بھی دنیا بھر میں بنو ہاشم سے تعلق رکھنے والے خاندان موجود ہیں۔ انہیں بالعموم سادات کہا جاتا ہے۔ یہ خاندان اپنی نسل کا شجرہ محفوظ رکھتے ہیں اور مسلمانوں کے ہاں آج بھی انہیں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو ہاشم میں سے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منتخب فرمایا۔ یہ بات اس قبیلے کی عظمت اور خاص مقام کی عکاسی کرتی ہے۔